سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حوت اسٹار پائسس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں جو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے اسٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو میں ہارس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے یا نظر بد کی پرابلم ہوتی ہے ان کے حالات یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید کر بیچتا ہے، یہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اس میں اس دفعہ ایک اہم بات بتا دوں کہ جو لوگ فیکٹری اونر ہیں، یعنی فیکٹری اونر سے مراد فیکٹری اونر وہ بھی ہے جو ایک سموسے کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ کیونکہ اپنی چیز بنا کر بیچتا ہے تو وہ فیکٹری اونر کی جگہ پر آتا ہے۔ وہ آدمی جو چیز بنا کر بیچتا ہے، آپ کو اس مہینے کے اندر اس طرح ہو سکتا ہے کہ 3 مختلف قسم کے چانسز ملیں اور وہ ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، مگر ایک چانس جو بیچ میں ہوگا، ایک جو آرڈر ہوگا وہ فراڈ سے منسلک ہوگا۔ اب ایک ریڈی والا سوچے گا کہ مجھے کس طرح ہو سکتا ہے، تو آپ کو کوئی بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے یہ چیز ایسے کر لو، یہاں سے ریڈی وہاں لے کر چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز یہ اس چیز میں شامل ہوتی ہے، سمجھ لگ رہی ہے؟ یعنی آپ کے کاروبار کو چینج کرنے میں وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ تو اس کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے، ایک ایسا جو آپ کو نقصان دے گا اور 2 آپ کو فائدہ دیں گے۔ باقی عام لوگوں کے لیے ایک مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا، نقصان ہونے کے چانس نہیں ہے، فائدہ ہلکا پھلکا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، ان کے کاروبار کے اندر یعنی ان کی تنخواہ کے اندر ہلکی پھلکی، بہت زیادہ نہیں کہہ رہا، ہلکی پھلکی ترقی یعنی کہ تنخواہ بڑھنے کے چانسز ہیں، باقی بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں، وہ بھی صرف 30% لوگوں کے، ہر بندے کے نہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو لوگ سرکاری نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ مصیبت سے بھرا ہو سکتا ہے، آپ کے کچھ پرانے کیے ہوئے کارنامے آپ کو آ کر نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں رشوت چلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس بار بہت محتاط رہیں، ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی پرانی کی ہوئی چیزیں یا اب جو آپ کر رہے ہیں وہ پکڑی جا سکتی ہیں، اپنے رب سے توبہ کریں ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے کوئی خاص امپرومنٹ نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ آپ ویسے بھی زیادہ محنت نہیں کر رہے اپنی نوکری کی طرف، تو اسٹار بھی کچھ اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ اس طرف اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ اگر آپ بہتر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں، تو اسٹار آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اسٹار کے ساتھ نہیں چلتے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت اپنی بڑھا دیں، تھوڑا سا دھیان دیں، اپنی سستی اور کاہلی کو تھوڑا سا ایک سائڈ پر کر دیں، تو اسٹار کی یہ روز چینج ہونے والی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک جگہ پر فکس نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کا پہلا جو ایک ہفتہ ہے وہ مناسب نہیں ہے، یعنی 7 دن اس کو چھوڑ دیں، 7 دن کے بعد جو آگے ٹائم بچے گا اس ٹائم میں نیا کاروبار شروع کریں۔ میرے رب العزت کی ذات کے کرم کے ساتھ آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی آئے گی، آپ کی سوچ سے زیادہ، مگر پہلے 7 دن کاروبار نہ کیجیے گا، اس میں آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ جو ہے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی، خاص طور پر لڑکوں کے لیے اس بار یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ نارمل رشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پسند کی شادی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو لڑکوں کے لیے زیادہ ان کے رشتے خاندان کے اندر خاندان کے باہر دونوں جگہ پر ہونے کے چانس اس مہینے میں کافی زیادہ ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں ان کا نارمل ہے، مگر ان کا بھی خاندان کے اندر ہونے کے چانس ہے، خاندان کے باہر ہونے کے چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، پہلے جو 3 ہفتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہیں، ان ہفتوں کے بعد جو چوتھا ہفتہ آئے گا اس کے اندر میڈیسن نہ لیجیے گا، اس کا کوئی خاص آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو بچیاں اٹھارہ کا شکار ہیں، جن کی اولاد ہو جاتی ہے پر ہو کر مر جاتی ہے یا حمل ضائع ہو جاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی بچی کو حمل ہے
تو آپ کو اس مہینے کے اندر نقصان ہونے کے چانس اس طرح ہے کہ جس سے آپ نے اپنا علاج کروایا ہے، اگر اس کی بتائی ہوئی کوئی بھی ایک پرہیز آپ توڑیں گی تو اسی وقت حمل ضائع ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے وہ پرہیز نہ توڑی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر اگر توڑی تو اس میں پھر ضائع ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے، کام مہینے کی طرح آئے گا اور گزر جائے گا بس، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پورے کا پورا مہینہ بہت بہترین ہے، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک کرم ضرور کرے گا۔ ایک بہت اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت مہربانی، پیسے یا اپنا کام کسی کو دیکھ بھال کر دیجیے گا۔ اگلے پاسے اگر بندہ کو فراڈیا ہو یا کام کرنے کے لیے صرف پیسے لے اور 5-7 مہینے استعمال کر کے واپس کرنے والا ہو، تو میرے بھائی اس کا تعلق سٹار سے یا ہورسکوپ سے نہیں ہوتا، وہ آپ کی عقل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو سٹار کے مطابق بتانا، کیونکہ مجھے کچھ ایسے میسیجز آئے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ آپ کو سٹار کے مطابق بتا سکتے ہیں، خود آن لائن اپلائی کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ کسی سے مدد لیں، ہیلپ لیں اور اپلائی خود کریں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ بات کرتے ہیں جی گھریلو معاملات کی۔ گھریلو معاملات اس لیے لاسٹ میں رکھے ہیں کیونکہ اس کا اثر کاروبار پر بھی پڑتا ہے، انسانی صحت پر بھی، اخراجات پر بھی، منوست بھی، ہر ایک چیز کا تعلق گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے صبح گھر کے اندر نماز کی لاپرواہی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو مسئلہ کافی بن رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر صبح فرسٹ ٹائم فجر کی جو نماز ہے وہ ہر صورت میں پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، اور جو گھر کی عورتیں ہیں وہ گھر کا کام مکمل کرنے کے بعد اگر چاہیں تو سو جائیں، ورنہ نہ سوئیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر گھر کا کام مکمل کر کے سونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر بیماری وغیرہ وائی بادی کی وجہ سے یعنی کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے آ سکتی ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، وہ عام بیماریاں ہوں گی جو کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے جو مزاج ہیں وہ بتانے لگا ہوں، عورت اور مرد کے دونوں کے اس مہینے گرم رہیں گے، وہ آپ کو نقصان دے گا، فضول غصہ، فضول لڑائی جھگڑا، یہ آپ کے کاروبار کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر فرق ضرور ڈالے گا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اخراجات، اس مہینے آپ کے کچھ کم ہوں گے پہلے سے، تو انشاءاللہ میرا مالک کرم کرے گا۔ تیسرا بندہ آپ کے اندر لڑائی ڈلوانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ تیسرا بندہ آپ کا سگا بھائی یا آپ کا سگی بہن، سگا ماں بھی ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ اس سے پرہیز کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے گھر کی طرف دھیان دیں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 برج اور سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ 4 ہفتے، سب سے پہلے یاد رکھیے گا، اب ہفتے کا شروع کا دن کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاروباری لحاظ سے، کہ اگر آپ جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں تو آپ کا ہفتے والا دن جو ہوگا وہ ہفتے کا شروع ہوگا۔ اگر آپ کاروبار نہیں کرتے، بے روزگار ہیں، تو پھر بھی آپ کا ہفتے والے دن سے شروع ہوگا، اور اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں اور آپ کی اتوار والے دن چھٹی ہوتی تو پھر آپ کا سوموار والے دن سے شروع ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے ہفتہ، وہ لوگ ایک انڈا لیں گے، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں گے، اور جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے، پہلے مہینے میں جو بھی جمعہ ہے، ٹھیک، اس جمعے کی رات کو، جمعرات کو نہیں، جمعے کی رات کو آپ نے وہ انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے اور رستے میں پھینکنا ہے گزرگاہ کے اندر۔ یہ آپ نے کرنا ہے ہر جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا دن ہفتہ ہو۔ جن لوگوں کا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور سوموار والے دن شروع ہوتا ہے، وہ سوموار والے دن سب سے بہترین صدقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ آپ نے 1 مٹھی چاول لینے ہیں، 1 مٹھی مسور کی دال لینی ہے جو لال کلر کی ہوتی ہے، اور 1 مٹھی چینی لینی ہے۔ وہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ سے مکس کرنی ہے تاکہ تمام چیزوں کو چینی لگ جائے۔ قبرستان چلے جائیں کام پر جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ان کا تینوں کا چھٹا دے دیں قبروں کے اوپر، اور جب چھٹا دے رہے ہوں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 4 سوموار لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوموار تک دیکھیے گا کہ میرا مالک کیسا کرم کرتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔
یہ کاروباری آپ کے معاملات کو اس طرح بوسٹ کر دے گا یہ صدقہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی۔ تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جس دن نیا چاند آئے، اگر بادل وغیرہ ہوں تو اسے اگلے دن کر سکتے ہیں، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر پہلی تاریخ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری تاریخ، جس دن آپ کو چاند نظر آتا ہے، نیا چاند دیکھ کر کوشش کیجیے گا باوضو جائیں چھت پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نیا چاند دیکھیں گے، نیا چاند دیکھتے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے ویسے نہیں پڑھنی، دیکھ کر پڑھنی ہے۔ تو موبائل کے اندر سورہ فاتحہ کو اوپن کر لیں، اور اوپن کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ موبائل کو ایک دفعہ ہلکا سا گیلا ہاتھ مار کر صاف کر لیجیے گا، ایک طرح سے ایک پاک کر لیجیے گا، کیونکہ تقریباً سب لوگوں کے موبائل گندے ہوتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو اوپن کر لیں، اور پھر اس کے اوپر نظر رکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ یعنی قرآن، چاند کو دیکھنا اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد موبائل کو آف کر کے یا بند کر کے جیب میں رکھ کے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات کے سامنے دعا کرنی، اور صرف اپنی ذات کے لیے کرنی۔ یاد رکھیے گا، عورت ذات جب کرے گی وہ اپنی اور اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی، اور جو مرد ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کریں گے، کسی بہن بھائی کے لیے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ دعا صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک دیکھیے گا کیسا کرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔